بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 50 ہی چل رہا ہے اور ہیڈنگ ہے غیر قوموں سے معاہدہ۔ غیر قوموں سے معاہدہ، سیرت النبی جلد 2۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ غیر قوموں سے معاہدہ۔ عرب میں اب کفر و شرک کا بالکل وجود نہ تھا، کہیں کہیں صرف مجوس، نصارہ اور یہود کی آبادیاں تھیں۔ ان میں سے متدبع افراد نے گو نور ایمان سے قلوب کو روشن کر لیا تھا، لیکن مجموعی حیثیت سے وہ اب تک تاریکی میں تھے، یعنی اندھیرے میں تھے۔ تاہم خلافت الہی کی ہمت گیر قوت سے وہ سرتابی نہ کر سکے۔ حجاز کے یہودیوں کے سوا عرب کی تمام قوموں نے بخوشی اسلام کی اطاعت قبول کی، اس لیے اسلام نے بھی ان کی جان و مال، عزت و آبرو اور مذہب کی حفاظت کی تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی، اور اس کے مقابلے میں جزیہ کی ایک خفیف رقم، یعنی ہر مستطیع عاقل بالغ مرد پر 1 دینار سالانہ ان پر مقرر کی۔ اس رقم کا نقد روپیہ کی صورت میں ادا ہونا ضروری نہ تھا، بلکہ عموماً جہاں جس چیز کی پیداوار ہوتی تھی یا جو چیز بنتی تھی وہی چیز جزیہ قرار پاتی تھی۔ غیر قوموں میں سے سب سے پہلے حضور اکرم نے سن 7 ہجری میں خیبر، فدق، وادی القرہ، تیمہ کے یہودیوں سے مصالحت فرمائی۔ اس وقت تک آیت جزیہ کا نزول نہیں ہوا تھا۔ اس بنا پر باہمی رضامندی سے جو شرائط قرار پا گئے تھے وہ آیت جزیہ کے نزول کے بعد بھی قائم رہے۔ اصل شرائط یہ تھی کہ وہ رعایا کی حیثیت سے کام کریں گے اور پیداوار کا نصف حصہ خود لیں گے اور نصف مالکوں کو ادا کریں گے۔ سن 9 ہجری میں جزیہ کی آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد تمام معاہدے اس کی روح سے قرار پائے۔ نجران کے عیسائیوں نے مدینہ میں آ کر مصالحت کی درخواست کی، جس کو آپ نے منظور فرمایا۔ شرائط صلح یہ تھے کہ وہ مسلمانوں کو سالانہ 2000 کپڑے دیں گے اور ان کو 2 قسطوں میں، یعنی آدھا ماہ رجب میں ادا کریں گے۔ اگر یمن میں بھی کبھی بغاوت یا شورش ہوگی تو وہ آریت 30 زر میں 30 گھوڑے اور 30 عدد ہر قسم کے ہتھیار دیں گے اور مسلمان ان کی واپسی کے ضامن ہوں گے۔ اس کے معاوضہ میں جب تک وہ سودی لین دین یا بغاوت نہ کریں گے، نہ ان کے گرجے ڈھائے جائیں گے، نہ ان کے پادری نکالے جائیں گے، نہ ان کو ان کے مذہب سے برگزشتہ کیا جائے گا۔ حدود شام میں بہت سے عیسائی اور یہودی گاؤں میں آباد تھے۔ رجب سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر دومت الجندل، ایلا، مقذہ، جربہ، افرر، تبالہ اور جرش کے جو عیسائی اور یہودی زمیندار اسلام نہیں لائے تھے بلکہ جزیہ دینا قبول کیا، ان میں سے ہر بالغ مرد پر 1 دینار سالانہ مقرر ہوا، اور مسلمان جب ادھر سے گزریں تو ان کی ضیافت بھی ان پر لازمی قرار دے دی گئی۔ ایک آسانی یہ بھی دی گئی کہ اگر نقد نہ ادا کر سکیں تو اس کے برابر معافری کپڑے دیا کریں گے۔ بحرین کے مجوسیوں سے بھی جزیہ کی اس شرح مقدار پر مصالحت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا نیکسٹ ہیڈنگ ہے اضناف محاصل و مخارج۔ انشاءاللہ وہ آخری ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔